ذکر پاک کرن پین انہیں فون بعد قبلہ محمد سکلین گھلو پرسن 15 مارچ کو مانا امدانی ویت 16 17 18 اپریل دربار عالم محمد صدر محترم شیخ ظفر بادشاہ گولو ملک دے نام ذاکر ذکر پہلے بھی اعلان کی تمین جنہیں کارا کھڑے ہیں موٹر سائیکل کھڑے ہیں کاریں دا رستہ نہیں تھی پیا ذاکر مجلے مہربانی ہوتی ہے ہٹا گئے تھے جنہیں کارا کھڑے ہیں ہٹا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ طیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومت الانسان معصوم فی القرآن الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وحدی للعالمین بلند تر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر بانیان حاضرین اور پڑھنے والے ذاکرین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے میرا مالک آخری سانس تک ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں سے فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنی بلند مل کے صلوات تلاوت فرمائے صلی اللہ محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جی باجی بسم اللہ خدا کا کام ہے دین بنانا نبی کا کام ہے دین پہنچانا امام کا کام ہے دین بچانا اللہ دین بناتا ہے اس کا نبی دین پہنچاتا ہے اور امام وقت اس دین کو بچاتا ہے دین بھی اللہ بناتا ہے نبی بھی اللہ بناتا ہے امام بھی اللہ بناتا ہے بندوں کا بنایا دین بھی ٹھیک نہیں ہوتا بندوں کا بنایا نبی بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو یقیناً بندوں کا بنایا امام بھی ٹھیک نہیں ہوتا بسم اللہ صاحب میرے لیے انتہائی سعادت مذہب جعفریہ کا ایک عظیم نام جناب سید ظفر نقوی صاحب برشر ملت تشریف فرما ان سے دعا لیتے ہوئے میں جملہ کہوں گا امام مانا جاتا ہے بنایا نہیں جاتا مجلس سے لے کے خانہ کعبہ کے صحن تک کربلا معلی تک میں اپنی قوم کی طرف سے ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں ہم نے 12 مانے ہیں بنائے نہیں بسم اللہ ہم نے اپنے 12 آئمہ کو صرف ماننا ہے بنایا ہم نے ایک بھی امام نہیں لیکن ذہنوں کی زمین زرخیز ہو گئی اب تخم معرفت اچھے طریقے سے بویا جا سکے گا اب میں پہلا لفظ کہنے لگا ہوں ہم نے پہلا بھی کعبے سے لیا آخری بھی کعبے سے لیں گے فرق ہے پہلا کعبے کے اندر سے لیا تھا آخری کعبہ کی چھت سے لیں گے ہمیں فخر ہے یار ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے آئمہ کو اللہ کے گھر سے لیتے ہیں ہم نے اپنا امام کسی دکان سے نہیں لیا
ہم نے امام اللہ کے گھر سے لیا، پہلا بھی کعبے میں اور آخری بھی کعبے میں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، راتیں بھی علی کی ہیں تو باتیں بھی علی کی ہیں، قصیدے بھی علی کے ہیں تو کہانیاں بھی علی کی ہیں۔ میری شیعہ قوم ایک لفظ بڑے ان دنوں میں، بابا جی راتوں میں بڑے فخر سے کہتی ہے کہ ہمارا مولا علی کعبہ میں آیا۔ ایسا کہ بابا جی یہی سطر پڑھی جاتی ہے نا۔ آج اس سطر کی تھوڑی سی تصحیح کروں گا، اس پہ دلیل دوں گا اور سلام کروں گا۔ علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے آئے۔ بادشاہ حسین سوتے ہوئے ہاتھ کو سلامت رکھے۔ علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے آئے۔ کعبہ علی کی منزل نہیں، رستہ ہے۔ کعبہ علی کا گھر نہیں، گلی ہے۔ علی رہتے نہیں، علی گزرے ہیں۔ 13 رجب کو علی کی ماں خانہ کعبہ کے قریب گئی اور شہزادی کعبہ کے اندر چلی گئی، اور مادر امیر المومنین 16 رجب کو کعبہ سے باہر آئے۔ کوئی بندہ مجھے کسی جھوٹی کتاب سے، کسی غلط راوی سے ایک روایت دکھائے کہ ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی عام گھر کی مستور تھی؟ اتنے بڑے گھر کی شہزادی گھر سے نکل کے گئی، 3 دن اور 3 راتیں واپس نہ پلٹی، گھر میں کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت ابو طالب ڈھونڈنے کے لیے میں نے نکلے، شہزادی رات کی تاریکی میں بھی نہیں آئی، دن کی روشنی میں آئی۔ مکہ والوں نے بی بی کو نکلتے بھی دیکھا، گزرتے بھی دیکھا، دیوار کے قریب آتے بھی دیکھا، پہلی بار دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا۔ یہ نہیں کہ ایسا ہوتا تھا اور مکے والوں کے لیے یہ کوئی انہونی نہیں تھی، ایسا پہلے بھی نہ، یہ پہلی بار ہوئی۔ میں آپ نے رجب میں جشن سنی ہے، میں ذہنوں کی زمین زرخیز کرنے لگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، تھوڑی آواز بہتر کر دیجئے گا اس مائک۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اللہ کے گھر کی دیوار پھٹ گئی، بی بی دروازے سے نہیں گئی۔ اگر کوئی کہے کہ دروازے کو تالا تھا تو چابی بی بی کے گھر تھی۔ اگر بی بی گھر سے چابی لے کے آتی، دروازہ کھول کے اندر جاتی، آج مورخ کہہ دیتا اس میں معجزہ تو نہیں ہے۔ علی کی ماں کے گھر چابی تھی، دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ خدا نے کہا نا نا، فاطمہ بنت اسد آج چابی نہ لے کے آنا، دیوار سے آنا پڑے گا۔ مالک دیوار سے کیوں آؤں؟ فرمایا جو آ رہا ہے وہ در ہے، اور در ہمیشہ دیوار پہ لگتا ہے۔ تجھے دروازے سے نہیں، تجھے دیوار سے بلایا جائے گا۔ جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں شاید آپ کے ذہن ابھی تک وہاں پہنچے نہیں، اور کانوں کے قریب سے وہ ہوا بھی سرسری نہیں گزری کہ جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 13 رجب کو بی بی کعبہ کے اندر، 14 رجب بی بی کعبہ کے اندر، 15 رجب بی بی کعبہ کے اندر، 16 رجب بی بی کعبہ کے اندر مکہ کے لوگوں نے بی بی کو ہوتے دیکھا اور دیوار کو پھٹتے ہوئے دیکھا۔ مکہ کے لوگ حضرت ابو طالب کے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، دستک دیکھا رئیس سے مکہ تیری زوجہ کو ہم نے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، وہ بیت اللہ کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے، تیری بیوی گھر کے اندر چلی گئی ہے، دیوار مل گئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والا جانے، یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے، یا مہمان جانے۔ 13 رجب بی بی کعبہ کے اندر آئی، مکہ میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ آخر اللہ نے 3 دن روکے کیوں رکھا تھا؟ اللہ نے 3 دن بٹھائے کیوں رکھا تھا؟ 3 دن مکہ میں بے چینی کی لہر دوڑتی رہی، مکہ والے پریشان رہے۔ آخر یہ ہونے کیا لگا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ پہلے تو اس گھر کی دیوار کبھی نہیں پھٹی، پہلے تو اس گھر سے شہزادیاں کبھی نہیں آئی، یہ پہلی بار باعزت مزدور آئی ہے اور دیوار پھٹ گئی ہے۔ مکہ والے دن میں بھی پہرا دیتے، رات میں بھی پہرا دیتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے کہ وہ بی بی آئی یا نہیں آئی، وہ بی بی آئی یا نہیں آئی، وہ بی بی آئی یا نہیں آئی۔ آخر 16 رجب کو مکے والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ اکٹھے ہو کے اللہ کے دروازے پہ آئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے گھر کا تالا توڑتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ بی بی کہاں ہے، یہ بی بی کر کے رہی ہے۔ جو ہی یہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ آئے، انہوں نے کہا تالا توڑنے سے پہلے اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اگر وہ زندہ ہوئی تو اندر سے آواز آئے گی۔ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ آواز پروردگار اٹھ شہزادی میرے گھر کا دروازہ کھول، کیونکہ پہلی بار بندوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک
دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی۔ بسم اللہ۔ بادشاہ حسین شہزادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے جواب جلی نہیں دے گا، جواب علی دے گا۔ فقیر نے مسجد کے دروازے پہ مسجد والوں سے مانگا تھا، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار۔ واجب الاحترام قابل سعادت احترام خطیب ولایت جناب منور غدیری صاحب تشریف لے۔ اجازت ہے میں اپنے حصے کی نوکری مکمل کروں، بالکل مختصر، آپ کی سوچوں سے کم وقت اور آپ کو سلام۔ نہیں بسم اللہ سائیں، جو میرا وقت تھا وہ اجاز جڑوی صاحب پڑھ گئے۔ یا اللہ کے دروازے میں جب دستک دی جائے تو اندر سے جلی نہیں، اور آج تک وہ دیوار کا نشان ویسے کی ویسے موجود۔ بے شک بابا جی ارشاد فرمائیں، بڑی کوششیں کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت اور اللہ کے گھر پہ نشان ان سے برداشت ہو؟ انہوں نے ڈالرز خرچ کیے، انہوں نے ریال خرچ کیے، انہوں نے کہا جتنے مرضی پیسے لگیں، انجینئرز بلائے، انہوں نے کہا جتنا مرضی مہنگا کیمیکل لگاؤ، یہ نشان ختم کرو۔ انجینئرز نے کہا وہ نشان مٹائیں گے تو صحیح، لیکن بتاؤ یہ پڑا کب تھا؟ ہمیں بتاؤ کیسے پڑا تھا، ہوا کیا تھا؟ سعودی حکومت بتانے مجبور ہو گئی، صدیوں پہلے ابو طالب کے صحن سے ایک بی بی نکل کے کعبے کے قریب آئی تھی اور دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا تھا۔ انگریز یہ کہہ کے واپس چلا گیا، جنہیں رستے خدا دیتا ہو بندے واپس نہیں دے سکتے۔ کعبہ میں نہیں آئے، کعبہ سے آئے۔ محقق شخصیت میرے بات تشریف فرمائے، معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا یہ خانہ کعبہ کیا، یہ بیت اللہ کیا ہے؟ فرمائے شبیہ ہے، یہ اصل نہیں، یہ نقل ہے، یہ شبیہ ہے۔ لوگ اصل کو نہیں چوم رہے، شبیہ کو چوم رہے۔ جملہ اگر میں ماتمیوں کے لیے کہوں تو میرا خیال ہے بڑا ہی مؤثر ترین جملہ ہے۔ لوگ اصل کو سجدہ نہیں کر رہے، شبیہ کو کر رہے۔ جو مولوی کہتا ہے نا شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ سجدہ ہی شبیہ کو کر رہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا مالک یہ بیت اللہ، فرمایا یہ بیت اللہ بیت المعمور کی شبیہ ہے، کیونکہ یہ ہے زمین کا سینٹر، یہ زمین کا مرکز ہے۔ اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے عرش پہ، یہ اس کی شبیہ ہے۔ مولا وہاں کیا ہے؟ فرمایا یہاں کیا ہے؟ مولا یہاں سجدہ ہے، فرمایا وہاں بھی سجدہ ہے۔ یہاں طواف ہے، وہاں بھی طواف ہے۔ یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے، وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے۔ یہ ہے فرش والوں کا کعبہ، وہ ہے عرش والوں کا کعبہ۔ یہاں جسم طواف کرتے ہیں، وہاں نور طواف کرتے ہیں۔ مولا وہاں کون ہے؟ فرمایا جب ہم جسموں میں نہیں تھے تب ہم نور میں تھے، جب ہم نور میں تھے تب ہم بیت المعمور میں تھے۔ اچھا تو میرے مولا آپ وہاں رہتے تھے؟ اگلی لفظ ہے اور عقلیں اور پریشان ہو جائیں گی۔ امام نے فرمایا وہ بھی اصل نہیں ہے۔ میں تو بالکل نتیجے کے قریب آ گیا ہوں، وہ بھی اصل نہیں ہے۔ میرے مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی شبیہ ہے۔
مالک وہ کس کی ہے؟ فرمایا عرش رحمان کی، اس کے اوپر ہے عرش رحمان۔ اسے کہا مولا اچھا بیت اللہ میں جس طواف کرتے ہیں، بیت المعمور میں انوار طواف کرتے ہیں، تو عرش رحمان پہ کون ہے؟ فرمایا کس کی ضرورت ہے وہاں کوئی پہنچے، وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں، وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں، وہاں ہمارے انوار اس کا طواف کرتے ہیں، یہاں وہ ہمارے انوار کا کرواتا ہے، یہاں ہمارے جسموں کا ہوتا ہے۔ اس کا اچھا مالک تو پھر آپ وہاں رہتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ 13 رجب کو علی کی ماں یہاں نہیں آئی، بی بی کا پہلا قدم بیت اللہ میں، دوسرا بیت المعمور پہ، بی بی عرش رحمان پہ پہنچی، ادھر پردہ پھٹا، نور علی باہر آیا، ادھر پردہ پھٹا، ادھر دیوار پھٹ گئے۔ ان کی عزتیں سوچ رہے ہیں، ان کی فضیلتیں سوچ رہے ہیں۔ جس پیمانے پہ رکھ کے تو سوچ رہا ہے وہاں تو یہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو منبر سے ہم فضائل پڑھتے ہیں، جس کے وجہ سے بندے ہمیں نصیری اور غالی کہتے ہیں، یہ تو علی کے جسم کے فضائل ہیں۔ حقیقتی امیر المومنین کس نے پڑھی ہے؟ کون پڑھے گا؟ ابھی تک ان پہ بحث ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے منبر سے فضائل کا حق ادا کیا جاتا تو آج لوگ ان کے ایمان پہ بحث نہ کر رہے ہوتے۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے پورے ملک میں ببانگ دوحل منبر پہ اعلان کر کے کہا کہ اگر مولویوں کو شوق ہے علی کے باپ کے ایمان پہ بات کرنے کا، ہم دروازہ کھولتے ہیں، ہم دروازہ بند نہیں کرتے، ہم دروازہ کھولتے ہیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، پھر صرف علی کے باپ کے ایمان پہ بات نہیں ہوگی۔ بھائی آپ کے علی چوتھے خلیفہ ہیں، اس سے پہلے 3 خلافتیں بھی تو ہیں نا، تو پہلے ہر کسی کے باپ کا ایمان دیکھنا پڑے گا۔ پہلے دیکھنا پڑے گا کس کے باپ کا ایمان کیا تھا، کس کا باپ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کس کے باپ کا کیا کاروبار تھا، کس کے باپ کو نجومیوں نے کیا خبر دی تھی۔ ہمیں بڑی بڑی باتیں کھولنی پڑیں گی، اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہم علی کے باپ کا ایمان ثابت کر دیں گے، بندوں سے اپنے پیروں کا باپ بھی ثابت نہیں ہو۔ ہم ثابت کر لیں گے۔ تم حضرت ابو طالب کو مسلمانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، حجتوں میں تلاش کر، پیغمبروں میں تلاش کر۔ حضرت عیسیٰ سے لے کے خاتم النبیین تک جو درمیان میں عرصہ ہے، اس عرصے میں زمین پہ اللہ کی حجت کون تھی؟ اگر کوئی بھی خدا کی حجت نہیں تھی تو یہ زمین و آسمان حرکت میں کیسے رہے؟ کسی نہ کسی حجت کے تصور کو ماننا پڑے گا۔ پھر اس سارے زمانے میں ایک ہی سورج ہے جو چمک رہا ہے، جسے حضرت عمران کہتے ہیں۔ علی کے باپ سے دشمنی اس لیے ہے کہ دوسروں کے باپ بچانے تھے۔ ایک ہی سوال پہ جہاں دینیات میں اسلامیات میں بچوں کو سوال لکھ کے دیتے ہو، مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لے کے آیا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لے کے آیا، وہاں ایک سوال یہ بھی رکھا کرو، اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ بادشاہ حسین یہ دعوت العشیرہ ہے، یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ حضرت ابو طالب کے گھر۔ حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکے میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکے میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا، میں بالکل اختتام کے قریب آ گیا ہوں بابا جی، جب اپنا ڈیرہ ہو تو بندہ کسی کی بیٹھک نہیں کھولتا۔ جب حضرت ابو طالب کا اپنا گھر مکہ میں ہے اور خدا کا اپنا گھر بھی مکہ میں ہے، تو خدا کو کیا ضرورت تھی ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کرنے کی؟ آج 1400 سال کے بعد ان مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔
کیا خدا کو نہیں پتا تھا کلمہ نہیں پڑھنا؟ خدا کہتا میرا محمد ہمیں احسان لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بات میری ہے، میرے گھر میں ہونی چاہیے. کوئی چھوٹا گھر تو میرا بھی نہیں ہے، 2 نبیوں سے میں نے بھی بنوایا ہے. میری بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے تاکہ قیامت تک کے لیے ہسٹری لکھی جائے کہ اللہ کی بات اللہ کے گھر میں ہوئی تھی، رسالت کی بات اللہ کے گھر میں ہوئی تھی، بات لا الہ کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر رہی ہے، بات محمد رسول اللہ کی تھی، ہو ابو طالب گھر رہی ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا اللہ کی بات اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہوئی تو مولویوں کے چہرے لٹک گئے اور شرمندگی سے کہنے لگے تب اللہ کے گھر میں یہ دعوت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کہتے تب خانہ کعبہ میں بت رہتے تھے، تب خانہ کعبہ میں بت رہتے تھے، تب خانہ کعبہ میں بت رہتے تھے. ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. جب اللہ کا گھر بت کدا تھا. بسم اللہ. لہذا میرا سنی بھائی جتنا میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما. حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہے جس میں میرا سنی بھائی تو نماز میں درود پڑھتا. تم درود ابراہیمی میں کہتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا تھا. اور تمہاری معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے خطبہ نکاح کے موقع پہ حضرت ابو طالب نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا. صرف اتنا بتا دو اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ سورہ آل عمران کس کے لیے آئی ہے؟ سورت کا نام سورہ عمران نہیں آل عمران ہے. عمران کی آل. 3 عمران ہے مذہب اسلام میں، چوتھا ہے ہی کوئی نہیں. موسیٰ کا باپ، عیسیٰ کا نانا اور علی کا باپ. تینوں میں سے جو عمران چننا ہے چن لو، لیکن آل ہونی چاہیے، اس کی اولاد ہونی چاہیے. تو کہے موسیٰ کا باپ، موسیٰ کا بیٹا کوئی نہیں. تو کہے عیسیٰ کا نانا، عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، پیچھے ایک ہی عمران بچے گا. ضد کسی مذہب کا علاج نہیں. امام ایسا مانو جسے اللہ نے بنایا. بندوں کا بنایا امام ٹھیک نہیں ہوتا. سنی بھائی کثرت سے مجلس میں تشریف فرما ہے، یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، یہ نبی کا فرق نہیں، یہ اماموں کا فرق ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے. نبی کا طریقہ تو ایک تھا. جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک یہ نہیں پتا کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. آپ کس بھولی قوم سے علی ولی اللہ پڑھوا رہے ہیں جنہیں دن میں 5 دفعہ کیا ہوا نبی کا کام بھول گیا؟ انہیں نبی کا غدیر کا خطبہ کیسے یاد رہ سکتا؟ ایسے جس نے یہاں ہاتھ رکھا اس نے کہا میرا امام کہتا ہے نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے. دوسرا کہا نہیں میرا امام کہتا ہے یہاں ہاتھ رکھتے. تیسرا کہا میرا امام کہتا ہے یہاں ہاتھ رکھتے تھے. ہم نے کہا ہمارا امام کہتا تھا ہاتھ کھول کے پڑھتے. اب یہ لڑائی نہیں کرنی کہ تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے. پہلے یہ پتا کرنا امام کس کا ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک ہے، جس کا امام ٹھیک ہے اس کا روزہ ٹھیک. بحث مذہب پہ نہ کرو، بحث پہلے امام پہ کرو. ان میں سے جو بھی امام ٹھیک ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک بات سر پہ قرآن رکھ کے تو بتا کہ یہ جو امام ہے، میں نام نہیں لے رہا، ان میں سے کس امام نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ میں تو بڑا 2 جمع 2 4 کر رہا ہوں. مشکل بات ہو میں نے کوئی بھی نہیں چھیڑی، بالکل 2 جمع 2 چلے. ان میں سے کس امام نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ اگر آپ کہیں کہ آپ شیعہ مطمئن کیوں ہیں؟ ہم مطمئن ہیں اس لیے کہ جب علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، جب نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود تھی، جو ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہا. میں یہاں پہ تقریر کروں، تقریر کرنے کے بعد میں فوراً کہوں یہ جو میں نے تقریر کی ہے میرے مجمع میں سے کوئی ایک ایسا بندہ اٹھے جو مجھے میری 30-35 منٹ کی تقریر واپس سنائے. ایسا ہو سکتا؟ ابھی آپ نے سنی، ذہن سے نکل گئے، موضوع یاد رہا، مفہوم یاد رہا، الفاظ بھول گئے، ترتیب بھول گئی، جملے بھول گئے. ایسا ہی ہے. اب اس میں کوئی مذہب کی بات تو نہیں ہے، تو میں بالکل فطری بات کر رہا ہوں.
اب بھی میں نے تقریر کی 35 منٹ کی تقریر، اتنے پڑھے لکھے بندے بھول گئے. مجھ جیسے طالب علم کی تقریر 35 منٹ کے بعد بندوں کو بھول گئی. نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکتی؟ کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اب میں نے یہاں تقریر کی، یہ مجمع بابا ظفر شاہ جی پورے علاقے میں پھیل گیا. کسی نے پوچھا کل کہاں گئے تھے؟ یہ مجلس میں. کون آیا تھا؟ فیصل آباد سے خطیب تھا. کیا پڑھا تھا اس نے؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے رنگ میں سنائی. میں نے کچھ کی تھی، آپ نے آگے کچھ سنائی. قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی. یہ تقریر باہر نکل کے 1000 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری گفتگو میں اور آپ کی بتائی ہوئی جملے میں فرق آ گیا. نبی کی کہی ہوئی بات میں اور راوی کی پہنچائی ہوئی بات میں فرق آیا. اس فرق نے فرقہ بنایا. ہم نے نبی کے بعد دین خلافت سے لیا نہیں، ہم نے امامت سے لیا. آپ کہیں کہ پھر آپ شیعہ محفوظ کس لیے؟ میں بھی بتا دیتا ہوں ہم محفوظ کیوں ہیں. اتنے پڑھے لکھے مجمع کو تقریر بھول سکتی ہے. یہ بالکل ممبر کے سامنے یہ بچہ بیٹھا، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یہ میری بات کو ریکارڈ کر سکتا ہے. آپ بھول سکتے ہیں، یہ نہیں بھولے گا. اس کے بھی حافظے میں نہیں، لیکن اس کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو میری بات کو محفوظ کر رہی. ایک بندے نے میری تقریر پوچھنی تھی، وہ مجلس میں شریک نہیں تھا. ایک مجمع میں سے ایک بندے کے گھر گیا، کسی نے کوئی جملہ بتایا، کسی نے کوئی جملہ بتایا، کسی نے کوئی جملہ بتایا. وہ تنگ آ گیا. اس نے کہا یار 35 منٹ اس نے تقریر کی ہے، کوئی بتا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، یہ کہاں سے ملے گی؟ ایک بندہ کہے گا سب کو چھوڑ. بالکل ممبر کے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا، تو اس کے گھر جا، اس کے پاس وہ پوری گفتگو ریکارڈ ہے. اب اس علاقے کے بوڑھے اس بات پہ ناراض ہو جائیں کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. تو اب اس بچے کے پاس صلاحیت ہے سرکار. جو بات بوڑھے کے حافظے میں نہیں آئی وہ بچے کی صلاحیت میں آ گئی. میرا خیال ہے کہ ایسی میٹھی گولی کے ساتھ شفا بڑی اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کے حلق کے اندر رکھ دی ہے. ہم شیعہ مطمئن اس لیے ہیں، نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. یہ بچہ اپنے موبائل فون کو 25 سال بھی محفوظ رکھے، 25 سال کے بعد اسے آن کرے، میں ایسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے آپ بول رہا ہوں. نہ جملے بدلیں گے، نہ ترتیب بدلے گی، نہ لفظ بدلیں گے، نہ گفتگو بدلے گی، نہ روانی بدلے گی. ہم شیعہ مطمئن اس لیے ہیں، نبوت بولتی رہی، امامت محفوظ کرتی رہی. علی نے 25 سال کے بعد مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی. اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز ہی یاد آئی. بسم اللہ سرکار. لہذا امام اسے مانو جو قبر میں کام آئے، جو حشر میں کام آئے. 17 اپریل انشاءاللہ بابا جی کے پاس ڈی جی خان ڈیرہ غازی خان نوکر کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے حاضری بھی ہوگی، آپ کا سلام بھی ہوگا. میرے بعد بھی مجھے ہی پڑھنا ہے. میرے انتہائی سینئر، انتہائی قابل احترام شخصیت. میں جسارت سمجھتا ہوں ممبر پہ کسی بزرگ کو زیادہ دیر بٹھایا جائے، کسی باعزت شخصیت کو زیادہ دیر بٹھایا جائے. وہ تشریف لے آئے جس کی اتنی عزت تھی، اس کی بیٹی شام کے بازار میں چادر میں. 2 سطریں صرف، زیادہ طویل مصائب پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا. صرف ایک آنسو آپ کے رخسار پہ آئے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو. جو شام سے آئی ہے وہ بھی راضی ہو کے چلے. جس کی اتنی عزت تھی، اس کی بیٹی شام کے بازار میں ایک چادر کا ساتھ. دشمنی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. ماں کی قبر پہ بھی فوجیں، بیٹی کی قبر پہ بھی فوجیں. ماں اور بیٹی کے روزے کی میرا بارواں حفاظت کرے. اللہ ان مجاہدین کی حفاظت کرے جو شہزادی کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک 20-21 سال کا نوجوان بچہ بی بی کے حرم کی حفاظت کرتا کرتا شہید ہوا. جب اس کی میت اٹھانے کے لیے گئے تو پیر ظفر شاہ جی اس کی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکلا. وہ کاغذ کا ٹکڑا نے پوری دنیا کو رلا دیا. بڑا خوبصورت بچہ تھا، بی بی کے حرم کی حفاظت کرتا ہوا گولیوں کا نشانہ بن گیا.
اس کے جیب سے جب کاغذ نکلا نا تو اس پہ ایک تحریر تھی. میں وہ تحریر پڑھوں, اسی پہ اگر مصائب ہو گیا تو میں اسی پہ سلام کر جوں گا. اس کی تحریر پہ اس کے اپنے سینے کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے. اس تحریر پہ لکھا ہوا تھا, غازی مولا مجھے معاف کرنا, میں تیری بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا. اے میرا باب الہوائج بادشاہ, میری بڑی حسرت تھی, میں حفاظت نہیں کر سکتا. اجرکم اجرکم اجرکم. بازاروں میں جانے کے لائق تھی نہیں, چلی گئی. سادات و غیر سادات سے معافی مانگتے ہیں. میں اپنی فاتح شام عالیہ بی بی کی پوری زندگی اگر ایک جملے میں بند کروں, عزت کے ساتھ مصیبت سننے والے لوگ بیٹھے ہو, یہ مدینے سے چلیں تو بطول تھی, یہ مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی, یہ کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی, یہ شام غریبہ کی قرات عباس بنی, یہ 11 محرم کو پھر علی بن گئی, یہ کربلا سے کوفہ آئی, سے کوفہ سے شام گئی, 72 بازاروں سے گزری, 144 گلیوں میں آئی, 288 موڑوں پہ روکی گئی, شرابی کے دربار میں کئی بار پیش ہوئی, بغیر چھت والے زندان پہ بیٹھی رہی, شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی, مدینہ سے قید ہو کے پھر شام آئی, 6666 بھی ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑیوں کے درمیان آ کے رو کے کہہ دیا, میرے اللہ اب میں تھک گئی, تیرا دین بچ گیا, مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا. مضمون سن کے رونے کے عادی ہو, مضامین سنتے ہیں, مضامین کی ترتیب ان علاقوں میں پائی جاتی ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں عزت کے ساتھ مجلس میں آئی ہیں, اسی عزت کے ساتھ واپس جائیں. بیٹی اپنے گھر سے پیکے گھر آئے نا, اس گھر سے چاہے اکیلی آ جائے, والدین کبھی بیٹی کو اکیلا نہیں بھیجتے. باپ کہتا تھوڑا انتظار کر, جس دن میرے چھٹی ہوئی میں چھوڑ کے آؤں گا. بھائی بہن کو کہتا میں تجھے چھوڑ کے آؤں گا, بس ایک منظر سنو اور مجھے سلام کرو. ادھر سے سادات واپس لٹ کے مدینے آ گئے. روزانہ سیدوں کے گھر میں مجلس ہوتی, پڑھتا کون؟ سید الساجدین. سنتے کون؟ مدینے کے لوگ. آپ مجھے بول کے بتائیں, ہم 1450 سال کے بعد کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور آپ اتنا روتے ہیں. اس مجلس کی روحانیت کیا ہوگی جہاں موقع کا گواہ اپنے بابے کی شہادت پڑھتا ہوگا. لوگ روتے, خطیب مجلس کے بعد خود ہی غش کر جاتا. پردے سے ایک ماں آتی, وہ ذاکر شبیر کی آنکھوں کا لہو صاف کرتی. ایک دن میرے مالک نے مجلس تمام کی, لوگ اٹھ کے چلے گئے, ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی تھی. میرے بادشاہ سجاد نے اس کی طرف دیکھا, میں صرف نام لوں گا تمہاری ہائے نکل جائے گی. مولا سجاد کی آواز ہے, چچا عبداللہ. یہ مولا عبداللہ ابن جعفر تیار تھے. چچا عبداللہ. جناب عبداللہ نے آنکھیں صاف کی, جی مولا. یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام, رشتے میں بھتیجا ہے, لیکن مولا. جی مولا. جناب سجاد دیکھ کے کہتے, چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے. روکتے جو سوال پڑھتا ہے وہ جانتا بھی ہے. مولا سجاد نے کہا, نا چچا عبداللہ بول کے بتا کیا سوال ہے. اب جو سوال کہا, جہاں جہاں سید بیٹھا ہائے نکلے گی. جناب عبداللہ زمین پہ ہاتھ پھیر کے رو کے کہتے ہیں, 2 دن ہو گئے مسلسل آتے ہوئے, سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. آج آپ نے حکم کر دیا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ کہیں تو عالیہ اپنے گھر واپس چلی جائے. میں نے پڑھ دیا ہے, بہنوں والے بیٹھے ہو, تیری ہائے سیدہ قبول فرمائے. اتنا کہنا تھا, سید الساجدین کی چیخ نکلی, رو کے کہا, ہائے چچا عبداللہ اس میں مجھ سے اجازت کیوں. اٹھے سید الساجدین, گھر کے اندر گئے. جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی ویسے مستورات میں مجلس ہو رہی تھی. علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا سنا رہی تھی. ستون کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے سجاد.
میری شہزادی نے سجاد کو کھڑے ہوئے دیکھا، بی بی نے اپنا برقع سنبھالا. میں منت نہیں کروں گا، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. بی بی سجاد کے پیچھے سے گزری، رو کے کہتی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں، تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں، مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جائے گا. بی بی اپنے صحن میں کھڑی ہوئی. میں نے پہلے مسائل میں جملہ کہا تھا، ہر بھائی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے. سیدہ نے اپنے 40 بند دروازے دیکھے. بی بی کی آواز آئی، خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی. پہلے میں اپنے گھر سے جاتی، ادھر سے غازی آتا تھا، ادھر سے اکبر آتا تھا، ادھر سے قاسم آتا تھا. آج میں جا رہی ہوں، مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں. 2 ہاتھ فضا کے قدموں پہ آئے، آواز آئی آ تجھے میں چھوڑ کے آؤں. ماتمیوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. ادھر علی کی بیٹی دروازے پہ آئی، اپنے دروازے پہ آ کے بی بی گر گئی. بی بی فضا کی آواز ہے، بی بی تجھے حسین یاد آیا؟ رو کے دی نہیں بھولتی حسین، لیکن اب حسین یاد نہیں آیا. بی بی تجھے اکبر یاد آیا؟ رو کے دی نہیں جھولتی 18 سال کی کمائی، لیکن اب اکبر یاد نہیں آیا. رو کے گا بی بی تجھے کون یاد آیا؟ رو کے دی 2.25 سال بعد دروازے پہ آئی، مجھے میرا اون یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، اور میری جوڑی کربلا میں رہ گئی، اور میری نسل دین پہ خطیب آل محمد